آج غالب کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آہ کو چاہیے عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ آہ میں اثر تو ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اثر نہیں ہوتا، لیکن اثر ہونے میں ایک عمر گزر جاتی ہے، ایک عمر لگ جاتی ہے۔ اب کون جیتا ہے اتنی لمبی عمر، جو تمہاری زلف جتنی دراز عمر، کون جیے اتنے دن صرف اس لیے کہ وہ اپنی آہ کا اثر دیکھ سکے، اور وہ جس محبوب کے لیے آہ کر رہا ہے وہ اس کے پاس، اس کے اثر زیر اثر وہ محبوب اسے مل جائے۔ کون جیتا ہے اتنی لمبی عمر بھلا صرف آہ کا اثر دیکھنے کے لیے؟ ممکن نہیں ہے۔ دام ہر موج میں ہے حلقہ صدکام نہنگ، دیکھے کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ جب دریا کے سطح پہ بارش ہوتی ہے تو اس کا جو قطرہ سیپ کے منہ میں گرتا ہے وہ موتی بن جاتا ہے، لیکن جتنے قطرے پڑتے ہیں، جتنے قطرے گرتے ہیں، جو بوندیں پڑتی ہیں دریا کی لہروں پر، کیا وہ ان سب کی قسمت میں موتی بننا لکھا ہوتا ہے؟ کیا نہیں۔ ان میں زیادہ تر جو وہ بڑا حصہ جو ہے وہ لہروں میں کہیں گر کے جذب ہو جاتا ہے، ان کے نصیب میں موتی بننا لکھا نہیں ہوتا ہے۔ صرف وہ چند قطرے جو سیب کے منہ میں گرے وہی موتی بن پاتا ہے، ہر ایک کی قسمت میں موتی بننا نہیں ہوتا ہے۔ اور عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ عاشقی ایک ایسا کاروبار ہے جس میں حد درجہ صبر کی ضرورت پڑتی ہے، اور عاشق کے پاس صبر ہی نہیں ہے، لیکن عشق کر بیٹھے ہیں، اور ان کی تمنائیں جو ہیں بیتاب ہو رہی ہیں، ہمیشہ ہر پل وہ بیتاب بے چین ہے بالکل، کیسے محبوب اسے مل جائے۔ تو وہ کہہ رہا ہے، اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے کہ دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک، جب تک کہ محبوب مجھے مل جائے میں دل کو کیسے سمجھاؤں، میں کیسے مناؤں، کیا رنگ کروں اس کا، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ جب تمہیں میرے بیمار ہونے کی یا میرے گزر جانے کی خبر ملے گی تو ہمیں پتہ ہے تم غفلت نہیں برتو گے، تم سستی سے کام نہیں لوگے، ٹال مٹول نہیں کرو گے، اور جیسی تمہیں خبر ملے گی تم دوڑے چلے آؤ گے میرے پاس مجھے دیکھنے کے لیے، میری عیادت کو۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن غفلت نہیں برتو گے تم، جیسی تمہیں خبر ہو جائیں گی، لیکن تمہیں خبر ملنے میں اتنی دیر ہو جائے گی کہ تمہیں خبر ملتے ملتے ہم خاک ہو چکے ہوں گے، ہم دفن ہو چکے ہوں گے، ہم مٹ چکے ہوں گے، تمہیں دیر سے ہی خبر ملے گی۔ ہم نے مانا کہ تمہیں اتنی محبت ہے میری خاطر، تمہارے دل میں میری اتنی جگہ ہے کہ جب تم میری خبر سنو گی تم سے رہا نہیں جائے گا، تم فوراً وہاں سے چل پڑو گی ہم سے ملنے کے لیے، لیکن ہم تمہیں خبر ہونے تک تو خاک ہو چکے ہوں گے، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ پر توے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ پر توے خور، پر تو مطلب عکس، خور جو ہے یہ شارٹ فارم ہے خورشید کا، خورشید مطلب سورج، تو پر توے خور، سورج کا عکس جب شبنم کے قطروں پہ پڑتا ہے تو شبنم فنا ہو جاتا ہے، شبنم کے قطرے جو ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ تو پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، ٹھیک یہی مثال ہے کہ اگر میں بھی جو ابھی زندہ یا میرا وجود ابھی باقی ہے زمین پر، صرف اس لیے باقی کہ تم نے میرے اوپر عنایت کی نظر نہیں کی، ورنہ قصہ یہ ہے کہ تمہاری حیثیت میرے لیے ایک آفتاب کی سی ہے، سورج کی سی ہے، اور میری حیثیت محض ایک شبنم کے قطرے کی مانند ہے۔ جیسی ہی تمہاری نظر عنایت مجھ پہ پڑے گی میں فنا ہو جاؤں گا، جیسے سورج کے عکس پڑتے ہی شبنم کا قطرہ فنا ہو جاتا ہے، اسی طرح جیسی تمہاری نظر عنایت میرے اوپر آئے گی میرا وجود جو ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ غم ہستی کا، یہ جو ہستی کا غم، اسد مطلب غالب کا یہ پہلا تخلص ہے، یہ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، سوائے مرگ کے، سوائے موت کے کس سے علاج ممکن ہے؟ غم ہستی جو ملا ہے انسان کو، ہستی کا غم، تو اس کا علاج کس سے ہو سوائے موت کے؟ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ یہ زندگی جب جہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں تمام ہوتی ہے، اس بیچ میں اس کو کئی رنگ، کئی دور سے گزرنے پڑتے ہیں، خوشی ملتی ہے، غم ملتا ہے، رنج ملتی ہے، اور
بہت ساری چیزوں سے، ہر رنگ میں اسے جلنا پڑتا ہے سحر ہونے تک۔ سحر ہوتے ہی جیسے شمع بجھ جاتی ہے، ویسے ہی جب انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے اس کے تمام ہونے تک ہزاروں رنگ سے اسے گزرنا پڑتا ہے، ٹھیک جیسے شمع کو ہر رنگ میں جلنا پڑتا ہے سحر ہونے تک۔ اور یہ غزل آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں بتائیے گا، ملتے ہیں پھر کسی اپنی ویڈیو میں، تب تک